السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری چاروں بیویاں بانجھ تھیں اور میں بہت ہی امیر ترین مرد تھا۔ میری عمر 40 سال ہو گئی تھی اور مجھے اولاد کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میرا دوست مجھے کوٹھے پر لے گیا اور کہا کہ یہاں ایک لڑکی پیسے لے کر بچہ پیدا کر دیتی ہے۔ میں راضی ہو گیا۔ جب میں اس لڑکی کے پاس گیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ وہ تو میں بہت ہی امیر تھا اور 4 شادیاں کر لیں، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ پھر ایک دوست نے کہا کہ طوائف پیسے لے کر بچہ پیدا کر کے دیتی ہے۔ میں نے اس عورت کو گھر بلا کر اس کا نقاب اتارا تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے، کیونکہ میں اپنے دوست کے ساتھ جس جگہ پر آیا ہوا تھا وہاں کی راتیں جاگتی تھیں اور دن سوتے تھے۔ ہر طرف گانوں کی آواز اور ڈھولک کی تاب کے ساتھ گھنگرو کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ میں اپنے دوست کے ہمراہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ اس وقت میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں ایک امیر شخص تھا، میرے پاس دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ میں عیاش پرست ہرگز بھی نہیں تھا۔ بظاہر حسن سے مجھے کوئی خاص سروکار نہ تھا، بلکہ میں تو گردن نیچے کر کے چل رہا تھا، کہیں مجھے کوئی پہچان نہ لے، کیونکہ میرا شمار اسلام آباد کے بڑے بڑے بزنس مینوں میں سے ہوتا تھا۔ مجھے تو اپنی عزت کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ یہ میری بہت بڑی مجبوری تھی جو مجھے یہاں لے آئی تھی۔ کافی پرانی عمارتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، ہر 2 منزلہ عمارت سے ناچ گانے کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ عمارتوں کے باہر منہ میں پان دبائے اس کوٹھے کے دلال کھڑے گاہکوں کو اپنے کوٹھے میں جانے کا کہہ رہی تھیں، ساتھ ہی بے باک سے جملے بول رہی تھیں، صاحب ہمارے کوٹھے کو عزت بخش کے تو دیکھو، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سن کر خفت اور شرم سے میرا چہرہ لال سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے کبھی ایسی گفتگو ہی نہیں سنی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی کاروباری کپڑے کا بازار ہو اور دکاندار اپنی چیزوں کی تعریف کر کے اسے بیچ رہا ہو۔ کیا عورت اتنی سستی ہے اور معمولی سی چیز تھی؟ بہرحال میں دل ہی دل میں دوست کی بات مان کر بہت پچھتاتا آ رہا تھا۔ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں یہاں سے واپس چلا جاؤں۔ جب ایک کوٹھے کے پاس جا کر میرا دوست وسیم کے قدم خود بخود رک سے گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں انکار کرتا، وسیم نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سیڑھیاں سیمٹ کی بنی ہوئی تھیں، سیڑھیوں کی دیواروں پر پان کے داغ لگے ہوئے تھے، عجیب سی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہم لوگ اوپر چلے گئے تو صحن میں سفید چاندی بچھی ہوئی تھی اور شراب اور گلاب کے پھولوں کو مل کر ایک عجیب سی بو کا احساس مجھے ہوا تھا۔ سامنے سفید چاندنی پر سرخ رنگ کے تکیے پر ٹیک لگائی شائقین اس لڑکی کا رقص دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی پاؤں میں گھنگرو پہنے گیت اور کانوں کے دھنوں پر رقص کر رہی تھی۔ سامنے ایک کونے پر ہارمونیم اور ڈھولک والے بیٹھے ہوئے تھے جو الگ سے ہی اپنا ایک راگ بجا رہے تھے۔ سامنے تخت پر ایک ادھیڑ عمر خاتون منہ میں پان لیے اس لڑکی کے رقص کو دیکھتے ہوئے پاؤں پھیلا رہی تھی۔ مجھے وہاں کا ماحول دیکھ کر وحشت سی ہوئی۔ میں نے وسیم سے کہا، چلو یہاں سے، مجھے یہاں پر کوئی بات چیت نہیں کرنی۔ تو وہ کہنے لگا، ارے مرد بنو، کیوں اتنا گھبرا رہے ہو؟ یہ کہہ کر وہ مجھے اس تخت پر بیٹھی ہوئی عورت کے پاس لے کر چلا گیا۔ وہ شاید وسیم کو جانتی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ دیکھ کر سر سے پاؤں تک وسیم سے آنکھوں کے اشارے سے پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ نعمان نے کہا، یہ میرا دوست ہے، اسے ملوا ڈالو۔ اسے نے ادھر میرے آنے کی فوراً سے اصل وجہ بتا ڈالی۔ اس نے پہلے گلدان میں سے پان کی پیپ پھینکی، پھر مجھے دیکھنے لگی۔ بیٹھو میاں، یوں کھڑے کھڑے تو بات چیت نہیں ہوگی نا تم سے؟ میں وہاں رکنا ہی نہیں چاہتا تھا، بس میری مجبوری اور بے بسی مجھے یہاں تک لے آئی تھی۔
میں تخت کے ایک کونے پہ جا کر بیٹھ گیا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو صاحب، میں پیسوں میں کمی نہیں کرتی، پورے سال لڑکی میرے کام کی نہیں رہتی، تیرے بچے کو اپنے وجود میں پالے گی تو ظاہر ہے کما کر تو نہیں دے گی نا، اور اس لیے میں 10 لاکھ لوں گی، آدھی رقم پہلے دینی پڑے گی۔ میرا دل اب بھی اندر سے بے چین تھا۔ میں نے ایک نظر وسیم کو دیکھا تو وہ مجھے اطمینان دلانے لگا۔ میں نے کہا، میں اس لڑکی کو یہاں نہیں رکھوں گی۔ وہ کہنے لگی، 10 لاکھ؟ میں نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور 10 لاکھ کا چیک اسے دے دیا۔ میرے لیے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس عورت کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی جب اس نے 10 لاکھ کا چیک دیکھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگ گئی۔ پھر اس نے ایک لڑکی کو پکارا، ارے او چمبیلی، کہاں مر گئی؟ اس کی ایک پکار پر وہ لڑکی اس کے پاس آ گئی تھی۔ وہ سانولی سی لڑکی چہرے کے نقوش میں کشش تھی۔ کہنے لگی، شبنم کا گاہک ہے، اسے کہو کہ تیاری پکڑ لیں، اس سے پہلے کہ وہ چمبیلی نامی لڑکی حکم کی تعمیر کرتی۔ میں نے اسے کہا، پہلے میں لڑکی دیکھنا چاہتا ہوں، لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے، مجھے بچہ خوبصورت چاہیے ہے۔ میری بات سن کر وہ عورت کہکا لگا کر ہنسنے لگی۔ ہاں ہاں، جا کر دیکھ لو، ہوش نہ اڑ جائیں تو کہنا۔ جا چمبیلی صاحب کو شبنم کا دیدار کروا دو۔ وہ چمبیلی مجھ سے کہنے لگی، آئیں صاحب۔ میں کھڑا ہو گیا اور اس چمبیلی نامی لڑکی کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لڑکی مجھے ایک کمرے کے باہر چھوڑ کر چلی گئی۔ پہلی بار میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس اولاد کے حصول کی خواہش نے مجھے کہاں لے جا کر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی حالت تو میری کبھی اپنی بیویوں کے کمرے میں جاتے ہوئے نہیں ہوئی تھی۔ شاید بات جائز یا ناجائز کی نہ تھی، میرے لیے جائز ہے، اور یہ لڑکی اب تو میرے بچے کو اپنے کوکھ میں جنم دے گی۔ لیکن میری بے بسی تھی کہ میں اس راہ کو چننے پر مجبور سا ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے پر دستک دی تو اس نے کہا، کون ہے؟ اندر آ جاؤ۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی آدھے گھونگھٹ نکالے سجی سنوری ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے بڑی بامشکل سے بس اسے ایک نظر دیکھا تھا اور پھر کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اب تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ گھونگھٹ نکالے ہوئے بیٹھی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر بیٹھ سا گیا تھا، لیکن خود میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کی طرف دیکھوں۔ شاید میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دے رہا تھا، اور وہ اس لیے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ جب مجھے یوں خاموش دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی، کیا بات ہے صاحب، پوری رات کیا ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اس لڑکی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کی جانب دیکھا جو میرے لیے بالکل نامحرم تھی۔ دیکھیں، میں اس کی قیمت دے چکا تھا۔ میں نے بامشکل ہی اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے ہوش و حواس اڑ گئے تھے۔ وہ تو میں ایک دولت مند امیر کبیر شخص تھا، باپ دادا کی کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ میں بے اولاد تھا۔ میں خاندانی رئیس تھا۔ میری پہلی شادی میرے والدین کی پسند سے ہوئی۔ میری بیوی میری پھپھو ذات تھی، عمر میں مجھ سے 7 سال بڑی تھی، لیکن اخلاق کی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، لیکن اولاد نہ ہوئی۔ دنیا جہاں سے میں نے ثریا کا علاج کروایا، مگر وہ مجھے اولاد نہ دے سکی۔ میں نے اپنے بھی سارے ٹیسٹ کروائے، کہیں مجھ میں کوئی کمی کوتاہی نہ ہو، لیکن میری بیوی بانجھ تھی۔ 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد میں نے ثریا سے کہا کہ مجھے دوسری شادی کرنی ہے کیونکہ مجھے اولاد چاہیے ہے۔ میری بات سن کر چند دن تو بہت زیادہ روئی، پھر اس نے مجھے دوسری شادی کی اجازت دے دی تھی۔ لیکن پھر تو جیسے ہی وقت ہی ایسے گزرنے لگا جیسے 5 سال میں نے
اپنی چاروں بیویوں کے ساتھ گزارے تھے، لیکن مجھے پھر بھی اولاد نہ ہوئی۔ 25 سال میں نے اب شادی شدہ زندگی کے گزارے تھے، میری عمر اب 40 سال کی ہو گئی تھی۔ میں اپنی بیویوں کا علاج کروا کے تھک چکا تھا، نہ جانے مسئلہ کیا تھا۔ ہر بار میری رپورٹ ٹھیک آ جاتی، بس میری بیویاں یہ صلاحیت نہیں رکھتی تھیں۔ کبھی کبھی میری عقل اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر پاتی تھی۔ مسئلہ ایک بیوی میں ہوتا تو سمجھ میں آتا، چاروں بیویوں میں ایک ہی مسئلہ تھا۔ بہرحال اب میں 5ویں شادی تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اپنی کسی ایک بیوی کو چھوڑنا ہی تھا، لیکن میری ساری بیویاں ہی نیک اور بہت اچھے اخلاق کی مالک تھیں۔ میں کیسے ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادتی کر دیتا؟ لیکن عمر کے جس حصے میں پہنچ چکا تھا، آگے بڑھاپا ہی بڑھاپا تھا، اس لیے اب تو مجھے اپنی اولاد جلد از جلد چاہیے تھی۔ میں نے اسی سلسلے میں جب وسیم سے بات کی تو اس نے مجھے یہ راستہ بتا دیا جو سراسر گناہ کا تھا۔ پہلے تو میں نے فوراً سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں خاندانی شریف انسان ہوں، ایک طوائف سے کیوں اولاد پیدا کروں گا؟ وہ کہنے لگا، پھر ایک بیوی کو طلاق دے دو، تمہاری پہلی بیوی بھی اب بیمار رہنے لگ گئی ہے۔ وسیم کی بات سن کر میں نے کہا، اس وقت ہی تو اسے میری سب سے زیادہ ضرورت ہے، میں اسے کیوں چھوڑ دوں؟ وہ پھر مجھ سے کہنے لگا، پھر اپنی عمر دیکھ لو، بڑھاپے میں تم قدم رکھ چکے ہو، بس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اولاد ہونے کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے۔ بات تو وسیم کی ٹھیک تھی، مجھے اولاد چاہیے تھی۔ وسیم کہنے لگا، جو میں بتا رہا ہوں اس سے تجھے بچہ بھی ہو جائے گا اور تمہیں 5ویں شادی بھی نہیں کرنی پڑ جائے گی۔ پھر تم دنیا کو کہہ دینا کہ چاروں بیویوں میں سے کسی ایک سے بچہ ہوا ہے، کسی کو بھی کچھ کانوں کان خبر نہیں ہوگی۔ میں کافی دن اسی بات پر سوچتا رہا تھا کہ اولاد کا حصول اس وقت میرے لیے بہت زیادہ ضروری تھا، ورنہ میرا نام لینے والا بھی کوئی نہ ہوتا۔ پہلے تو میرا جی چاہا کہ میں اپنی بیویوں سے مشورہ کرتا ہوں، لیکن ظاہر ہے وہ مجھے کبھی بھی ایسا مشورہ نہیں دیں گی۔ میں بے حد پریشان سا تھا۔ انہی دنوں میں اپنے اولاد کے حصول کے لیے بھی پریشان سا تھا، اور دوسری طرف میری پہلی بیوی پہلے سے زیادہ بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ میں نے اپنی باقی بیویوں سے اجازت لی اور زیادہ وقت پہلی بیوی کو ہی دینے لگ گیا تھا۔ خود سے 3 سوتن اس نے برداشت کی ہوئی تھی، لیکن میری بیوی میں یہ بات تھی کہ لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں تھا، آپس میں مل جل کر رہتی تھی۔ پھر میں نے شادی کے معاملے میں اب تک کم عمر لڑکی کا انتخاب نہیں کیا تھا۔ میری باقی تینوں بیویاں بھی اچھی عمر کی تھیں، کوئی یتیم تو کوئی بے سہارا۔ میں نے شادی ایسے ہی لڑکیوں سے کی تھی تاکہ انہیں سہارا بھی مل جائے اور مجھے اولاد۔ لیکن قسمت کا عجیب ہی کھیل تھا کہ چاروں ہی بیویوں میں مسئلہ ہو گیا تھا، لیکن مجھ میں نہیں تھا۔ میں بے حد پریشان تھا کہ میں کسی بھی بیوی کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن جو وسیم نے مجھے راستہ بتا دیا تھا اس سے بھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ لیکن بہت سوچ و بچار کے بعد آخر کار میں اس فیصلے پر پہنچ ہی گیا تھا کہ وسیم کی بات مان لوں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی لیے اس کے ساتھ کوٹھے پر آ گیا تھا، لیکن جب میں نے اس لڑکی کو دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اسے دیکھتے ہی میں کمرے سے باہر نکل گیا، پھر اس کوٹھے پر نہیں رکا۔ وسیم نے مجھے پکارا اور پکارتا رہ گیا، پوچھتا رہا کہ عباس تمہیں کیا ہو گیا ہے، لیکن میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ تیز قدموں سے اس بازار حسن سے نکل کر اپنی گاڑی میں بیٹھ کے میں نے وسیم کے آنے کا انتظار بھی نہیں کیا تھا۔ ڈرائیور سے کہا، گھر چلو۔ پورا راستہ میں بے چینی سے کاٹتا چلا گیا، ایک پل بھی مجھے سکون چین نہیں آ رہا تھا۔ گھر آ کر میری بے چینی بے سکونی بدستور قائم تھی۔ میں نے آج کسی بھی بیوی کے کمرے میں نہیں جا پایا تھا، ڈرائنگ روم میں بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ آدھی رات گزر گئی اور میرے دل و دماغ کی الجھنیں بڑھنے لگ گئی تھیں۔ جب میری پہلی بیوی ڈرائنگ روم میں آ گئی تھی، مجھے کہنے لگی، عباس کیا بات ہے، سوئے نہیں آپ؟
میں نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر نفی میں سر ہلاتے دوبارہ ہلا دیا۔ وہ میرے پاس بیٹھ کے کہنے لگی، آج کیا پریشانی ہے آپ کو؟ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ جس کا میرے ساتھ پیچھے 25 سال کا ساتھ تھا وہ اب بیمار رہنے لگ گئی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی، مجھے اپنے بچنے کی بالکل آس امید نہیں ہے۔ میرے پیٹ میں بنی ہوئی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں، آپ بھی اچھے سے جانتے ہیں۔ میں جانتا تھا یہ چند مہینوں کی مہمان ہے، اس لیے اب سارا وقت اسی کے پاس گزارتا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا، میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں تمہارا علاج کرواؤں۔ میری بات پر کہنے لگی، کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا، بس آپ میری ایک خواہش پوری کر دیں گے، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کی بات پر میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی، میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میری آنکھوں کے سامنے اس کی کا چہرہ گھومنے لگ گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی میں تم پر سوتنے لا چکا ہوں، شاید اس بیماری سے تم دو چار ہو گئی۔ وہ کہنے لگی، ایسا بالکل نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے، مگر یہ نہیں پتہ تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کر وہ زاروں قطار رونے لگ گئی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی، آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے ہی کی تاکہ آپ کی کوئی بھی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، تو پھر رات کو اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے تھے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ میری بات اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی، وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا، میرا دل نہیں مانا، کیونکہ وہ طوائف ہے اور پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے۔ اسے دیکھ کر تو مجھے اس پر ترس آ سکتا ہے، پتہ نہیں اس کم عمر میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام کاج کیوں لیا جا رہا ہے۔ میں اس لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے حد حسین و جمیل تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی، اسی سے نکاح کر لیں۔ عباس، اس کی بات پر میں نے کہا، ہوش میں تو ہو، ایک طوائف کب سے شادی کرتی ہے، پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے ہوئے بھی مجھے شرم آ گئی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی بارے میں ہی سوچتا رہا تھا، پھر یہ سوچ سمجھ کر میں نے اس سے نکاح کر لیتا۔ کیا پتہ اللہ تعالیٰ میری بات یہی پسند آ جائے اور مجھے اولاد ہو جائے، شبنم بھی اس کوٹھے سے بچ جائے۔ میں اگلے ہی روز کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی، اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے اس سے کہا کہ مجھے شبنم سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے پر کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ لالچی ٹائپ عورت تھی، اس لیے فوراً سے مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی شدید خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا، لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کیا کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں شبنم سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر آ گیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی۔ عباس صاحب، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم تو بہت امیر کبیر ہو،
میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید کر رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا، کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں تھا بلکہ اس کا شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے شبنم کا تعارف کروا دیا اور پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنی تیسری نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئی۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میری کمرے میں جانے کی ہمت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں با کردار نیک سیرت کی مالکہ تھیں، اور یہ اور لڑکی اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد میں نہیں تھا۔ ہمدردی اپنی جگہ، لیکن ایک بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا۔ لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں نے اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت تک شبنم سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر تھی۔ بے شک میں نے 4 شادیاں کی ہوئی تھیں، لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے اسے بھی سونے دیا اور خود بھی سو گیا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو شبنم مجھے بڑی حیرت سے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے رات اسے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اس لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے کچھ نہیں کھایا پیا تھا ٹھیک سے۔ یہ کہہ کر میں اس کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد شبنم بھی باہر آ گئی اور میری باقی بیویوں کے ساتھ مل جل کر ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انسان والا ہی معاملہ رکھا ہوا تھا۔ چند دنوں میں میں نے اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہ کیا تھا۔ ہاں، اسے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے، وہ مجھ سے کہنے لگی، صاحب جی مجھے یہ بتائیں آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیوں؟ میں اس کے منہ سے یہ سب سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے اسے کہا، یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگ گئی تھی، تو وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے کئی لاکھ کی رقم آپ نے ادا کی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو… میں اس کی اس بات پر حیران و پریشان سا رہ گیا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا، اور وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کوئی زوردار تھپڑ ہی مار دیتا، لیکن وہ چپ چاپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازارو نہیں۔ ایسی باتیں مجھ سے مت کرنا۔ اور نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ بلند ہو گیا تھا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ کہنے لگی، ہم سب ایسے ہی باتیں کرتے ہیں صاحب۔ میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے رخ دیکھے کہ نوچ کھانے والے جنونی بربیت کا نشانہ بنانے والے بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہوں جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ تو میرا تیز بخار میں بھی مجھے کوئی بھی نہیں بخشتا تھا۔ یہی کہتے تھے، تیری قیمت اس لیے نہیں بھری کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو گر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بازو دکھائی۔ بازو بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگے، یہ دیکھیں تو آپ میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں۔ میں نے تو آج تک ایسے مرد کو دیکھا، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں ہی الگ سے ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا، تم میری بیوی ہو اور اللہ تعالیٰ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم تو ہو بھی کم عمر نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں شبنم کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا تھا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل
چھری سے کٹنے لگ گیا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم و ستم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ شبنم کے زخم بھی بھرنے لگ گئے تھے، اور پھر منہ سے کہتی کہ آپ نے مجھ بدکار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میرے اخلاق اور محبت سے بہت زیادہ متاثر ہوتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی، وہ منہ سے ادب سے بات کرنے لگی۔ میری شادی کے چند مہینے کے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی تھی جس کی میں نے بہت ساری ڈھیروں ڈھیر دعائیں کی ہوئی تھیں۔ شبنم امید سے تھی اور مجھے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کر شکر ادا کرنے لگا تھا۔ 9 مہینے تک میں نے شبنم کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا تھا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آ گیا تو میں لیبر روم کے باہر ہی بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا، جب لیڈی ڈاکٹر آئی تھی اور بے حد پریشان بھی مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے کے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور بھلا کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی شخص جان سکتا تھا جس پر یہ سب کچھ بیتا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے کہا، آپ ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ ہی دیر کے بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آ گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، میری بیوی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا جب نرس نے میرے کانپتے ہانپتے ہاتھوں میں میرے پیارے سے معصوم ننھے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گیا تھا۔ میرے رب العالمین نے مجھے میرے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔ چند سال پہلے سے میں یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت میری زندگی ہے۔ پھر ایک کتاب میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نصیب ہو جائے تو زندگی بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، مال و اولاد بھی نعمت ہے، وقت بھی نعمت ہے، بلکہ ہر چیز ایک نعمت بن جاتی ہے۔ یہ الفاظ دل پر ایسا اثر کر گئے کہ سوچنے کا انداز ہی بدل گیا، اور دعاؤں میں بھی ایک نئی گہرائی آ گئی تھی۔ اب احساس ہوا کہ دولت، عزت، صحت اور دنیا کی تمام آسائشیں بے شک قیمتی ہیں، مگر اگر انہیں ہدایت نہ ہو تو سب بے معنی ہیں، کیونکہ ہدایت ہی وہ روشنی ہے جو ان تمام نعمتوں کو صحیح سمت میں استعمال کرنے کی توفیق دیتی ہے، اور ہدایت ہی وہ راستہ ہے جو ہمیں اصل کامیابی یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا تک لے کر جاتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں، ہمارے والدین، اولاد اور پوری امت مسلمہ کو ہدایت عطا فرما، اور ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی رضا پر قائم رکھ۔ ہمارے رزق میں برکت دے، قرضوں سے نجات عطا فرما، اور ہر تنگی کو آسانی میں بدل ڈال۔ ہمیں صحت و تندرستی عطا کر، ہر بیماری سے شفا دے، اور ہمیں جسمانی، روحانی اور ذہنی سکون عطا فرما۔ ہماری ازدواجی زندگیوں میں محبت، سکون اور برکت پیدا کر، اور ہمارے رشتوں میں خیر و بھلائی رکھ۔ جنہیں اولاد کی نعمت کا انتظار ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت، کامیابی اور بھلائی نصیب کر، اور ہر پریشانی، دکھ اور آزمائش کو ہمارے لیے خیر اور بلندی درجات کا ذریعہ بنا دے۔ ہمیں شیطان کے وسوسوں اور نفس کے دھوکے سے محفوظ رکھ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تجھ سے قریب ہیں اور تیری رحمت کے مستحق ہیں۔ یا اللہ،
ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری ہر بھلائی عطا کر اور ہر شر سے محفوظ فرما، آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔